بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وہ ینقسم علی قسمین، اور وہ دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ وہ کون؟ علم۔ تو ہوا کی ضمیر کا مرجع علم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ احدہما یقال لہ التصور وثانیہما یعبر عنہ بالتصدیق۔ ما سبق میں علم کی تعریف گزری اور آپ نے سماعت فرمایا۔ میں ان تعریفات میں سے ایک کو اپنا لیتا ہوں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ شے کی صورت ذہنیہ کو علم کہتے ہیں۔ تو خوب واضح رہے کہ علم شے کا نام نہیں ہے، نفس شے کا نام نہیں ہے، بلکہ شے سے حاصل ہونے والی صورت عند العقل یا فی العقل کا نام علم ہے۔ تو شے خود معلوم اور شے سے عقل میں حاصل ہونے والی صورت، جسے میں صورت ذہنیہ کہہ رہا ہوں، تو صورت ذہنیہ یہ علم ہے اور شے معلوم ہے۔ مثال کے طور پر زید کی صورت ذہنیہ یہ زید کا علم ہے، خود زید معلوم ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ علم کی کون سی قسم ہے؟ تصور ہے یا تصدیق؟ تصور ہے تو وہم ہے، احساس ہے یا کچھ اور ہے، تو اس چیز میں ابھی میں داخل نہیں ہوتا کہ یہ احساس ہے یا تعقل ہے۔ تعقل کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ توہم ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ زید مفرد محسوس مبصر ہے، اور مفرد محسوس مبصر کا ادراک، اس کی صورت ذہنیہ، اس کا علم، یہ احساس کہلاتا ہے۔ اس چیز میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ علم شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے، تو صورت ذہنیہ علم ہے، اور وہ شے جس کی صورت ذہن میں حاصل ہوئی، وہ شے جس کی صورت حاصل ہوئی یعنی صورت ذہنیہ، وہ علم ہے اور شے معلوم ہے۔ بہرحال علم کی تعریف کرنے کے بعد مصنف اپنی اس عبارت وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ سے علم کی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ علم کی دو قسم ہیں، نمبر ایک تصور، نمبر دو تصدیق۔ تصور و تصدیق اس تقسیم کے بعد پھر آگے کی عبارت اما تصور سے تصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی عبارت اما تصدیق فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِ الْحُكْمَةِ عبارت عن الحکم سے تصدیق کی تعریف کر رہے ہیں۔ کتاب کی عبارت حل کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ تصور و تصدیق کی وضاحت کروں، تو ذرا 5 منٹ صرف آپ مجھے دیں۔ تصور ایک چیز کی صورت ذہنیہ، ایک چیز کی صورت ذہنیہ، اسے تصور کہتے ہیں۔ تعریف میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ زید کی صورت ذہنیہ، اسے مناطقہ تصور بولتے ہیں۔ تو زید کی صورت ذہنیہ علم ہے، زید کا علم ہے۔ اب آپ کو جاننا یہ کہ علم تو ہے، تو علم کی کون سی قسم ہے، تصور ہے یا تصدیق؟ اس بات میں تو شیء واحد کی، مثلاً
زید کی صورت ذہنیہ یہ زید کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے چند چیزوں کی صورت ذہنیہ بغیر نسبت کے یہ بھی تصور ہے۔ مثال کے طور پہ زید، عمرو، بکر وغیرہ کی صور ذہنیہ، زید، عمرو، بکر وغیرہ متعدد چیزوں کی صورت ذہنیہ نسبت کے بغیر، کیونکہ زید، عمرو، بکر متعدد چیزیں، یہاں کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بھی تصور ہے۔ میں تصور کے کچھ افراد آپ کو دکھلا رہا ہوں، تعریف تو بعد میں کروں گا۔ اسی طریقے سے چند چیزوں کی صورت ذہنیہ، اب صورت ذہنیہ کو بدل کر کے میں ادراک بولوں، اور آپ جان چکے ہیں کہ علم، ادراک، صورت ذہنیہ ایک ہی چیز ہے۔ چند چیزوں کا ادراک نسبت کے ساتھ، چند چیزوں کا ادراک نسبت کے ساتھ، اور آپ کو معلوم ہے کہ نسبت ناقصہ بھی ہوتی ہے، تامہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسبت ناقصہ ادھوری نسبت، جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے غلام و زید میں غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، ولد مجتہد میں بھی نسبت ہے، مجتہد کی نسبت ولد کی طرف ہے، تو یہاں بھی نسبت ہے، تو غلام و زید میں ادھوری نسبت ہے، مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ اسی طریقے سے ولد مجتہد میں بھی نسبت ہے، یہ نسبت بھی ادھوری ہے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، نسبت ناقصہ، نسبت تامہ۔ نسبت ناقصہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے قلم کی سرخی نسبت ناقصہ ہے، اور نسبت تامہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، جیسے زید شریف ہے، یہ نسبت تامہ ہے۔ بہرحال تو نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، ناقصہ اور تامہ۔ تو میرا بیان یہاں سے چل رہا تھا کہ ایک شے کی صورت ذہنیہ تصور ہے، زید کی صورت ذہنیہ تصور ہے، چند چیزوں کی صورت ذہنیہ نسبت کے بغیر تصور ہے، لہٰذا زید، عمرو، بکر، خالد کی صور ذہنیہ یہ بھی تصورات ہیں، یہ بھی تصور ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چند چیزوں کا ادراک نسبت کے ساتھ، جیسے غلام و زید کا ادراک، جیسے ولد مجتہد کا ادراک، یہ بھی تصور ہے۔ چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ کے ساتھ، جیسے زید عالم ہے کا ادراک، اور جیسے کیا زید کاتب ہے کا ادراک۔ تو چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ کے ساتھ، نسبت تامہ بھی اصل میں آپ کو معلوم ہے دو طرح کی ہوتی ہے، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ جو صادق یا کاذب مانی جا سکے، جیسے زید عالم ہے، نسبت خبریہ ہے، یہ صادق یا کاذب مانی جا سکتی ہے۔ اور کیا زید کاتب ہے، یہاں بھی نسبت تامہ ہے، مگر یہ نسبت صادق اور کاذب نہیں مانی جا سکتی، تو اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ بہرحال چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ کے ساتھ، اب نسبت تامہ خبریہ بھی ہوتی ہے، انشائیہ بھی ہوتی ہے، تو چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، جیسے آپ بیٹھ جاؤ، جیسے کیا آپ کاتب ہیں، یہ ان چیزوں کی صورت ذہنیہ، ان کا ادراک بھی تصور ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں یہاں سے چلا تھا، ایک چیز کی صورت ذہنیہ تصور ہے، چند چیزوں کی، مثلا زید، عمرو، بکر وغیرہ کی صورت ذہنیہ تصور ہے، غلام و زید کی صورت ذہنیہ تصور ہے، ولد مجتہد کی صورت ذہنیہ تصور ہے۔
تصور ہے، اضرب کی صورت ذہنیہ تصور ہے، بیٹھ جاؤ کی صورت ذہنیہ تصور ہے، کیا آپ کا نام خالد ہے اس کی صورت ذہنیہ تصور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب تصور ہیں، یہ سب تصور ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ زید عالم ہے، اس کی صورت ذہنیہ تصور ہے یا تصدیق، اس کی صورت ذہنیہ تصور ہے یا تصدیق۔ تو وہ تمام صورت ذہنیہ جو اب تک آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ نے دیکھا کہ وہ تصور ہے۔ زید عالم ہے، زید کاتب ہے، اس جیسے جملے کا ادراک یعنی نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، نسبت تامہ خبریہ کا علم، یہ علم تصور ہے یا تصدیق؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صور ذہنیات تھے، اس سے پہلے جو علوم تھے، صاف طور پہ آپ نے کہا کہ وہ تصور ہے۔ اب یہ بتائیے کہ زید کاتب اور اس جیسے جملے کا ادراک تصور ہے کہ تصدیق؟ آپ کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھا کہ زید کا ادراک تصور ہے کہ تصدیق؟ آپ نے کہا تصور ہے۔ زید عمرو بکر کا ادراک تصور ہے کہ تصدیق؟ آپ نے کہا تصور ہے۔ غلام و زیدن کا ادراک تصور ہے کہ تصدیق؟ آپ نے کہا تصور ہے۔ اسی طریقے سے ولد مجتہد کا ادراک تصور ہے کہ تصدیق؟ آپ نے کہا تصور ہے۔ اضرب کا ادراک، بیٹھ جاؤ کا ادراک، کیا آپ کا نام زید ہے کا ادراک؟ آپ کا سوال یہ کہ آپ نے کہا تصور ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال مجھ سے یہ ہے کہ زید کاتب ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ زید کاتب ہے میں نسبت تامہ ہے، کیونکہ نسبت پوری ہے، مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا، اور یہ خبریہ ہے کیونکہ یہ نسبت صادق یا کاذب مانی جا سکتی ہے۔ تو یہاں نسبت تامہ خبریہ ہے، تو نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، مثال کے طور پہ زید کاتب ہے کا ادراک بتائیے کہ تصور ہے کہ تصدیق؟ یہ ہے آپ کا سوال۔ اب آپ کا جو یہ سوال ہے، ایک لفظ میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جس طریقے سے اسٹریٹ وے میں کہہ دیا کہ زید کی صورت ذہنیہ تصور ہے، زید عمرو بکر کی صورت ذہنیہ تصور ہے، اس طریقے سے سیدھے سیدھے آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ زید کاتب ہے کا ادراک تصور ہے یا تصدیق، ایک جملے میں اس طریقے سے سیدھے سیدھے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے میں اس سوال کا جواب آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بلکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی مجھے ضرورت ہے۔ یوں کوئی اور مخاطب ہوتے تو بول دیتے کہ اس صورت میں تصور ہے، اس صورت میں تصدیق ہے، زید کاتب ہے کا ادراک اس صورت میں تصور ہے، اس صورت میں تصدیق ہے، لیکن اتنی تیزی سے بول کر کے اگر میں چلا جاؤں تو آپ کو جماعت ثانیہ کے طلباء آپ کو
اس تیزی سے بولی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ زید کاتب ہے، زید انسان ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ ہے، اس کا ادراک تصور ہے یا تصدیق؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں کہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب تفصیل کا مقتضی ہے۔ مجھے اس کے لیے تھوڑی تفصیل اور تھوڑی تمہید کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ دیکھیے، جب آپ کے سامنے میں یوں کہا کہ زید کاتب ہے، یا آپ کے سامنے یوں بیان کیا کہ آسمان بلند ہے، تو محترم آپ نے سماعت فرمایا اور سنتے ہی تین چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں۔ میں ایک مثال اور دوں گا، اس کے بعد بات کو سمیٹ دوں گا۔ سنتے ہی آپ کو تین چیزیں حاصل ہوئی۔ کیا؟ زید کا ادراک ہوا، کاتب کا ادراک ہوا، اور کاتب کی زید کی طرف جو نسبت ہے اس کا ادراک ہوا۔ ایک دوسری مثال بھی رکھا تھا، آسمان بلند ہے۔ سنتے ہی جب میں آپ کے سامنے ایسا کہا تو سنتے ہی آپ کو تین چیزیں حاصل ہوئیں۔ کیا تین چیزیں؟ آسمان کا ادراک ہوا، بلند کا ادراک ہوا، اور بلندی کے ثبوت کی آسمان کی طرف جو اس جملے میں نسبت ہے اس کا علم ہوا۔ تو سنتے ہی یہ تین چیزیں حاصل ہوئی۔ جو ہی آپ نے سنا، یہ تین ادراکات، تین تصورات آپ کو حاصل ہوئے۔ اس جملے میں کو اگر آپ دھیان سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آسمان کا ادراک تصور ہے، بلند کا ادراک تصور ہے، بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کی طرف وہ بھی تصور، کیونکہ میں کہا کہ یہ تینوں ادراک تصورات ہیں، تو سنتے ہی آپ کو تین تصورات حاصل ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنتے ہی تین تصورات حاصل ہوئے، تو یہ ادراک تصور کہلائے گا یا تصدیق؟ ابھی بھی میں جواب دینے میں رک رہا ہوں، ایک اور مثال رکھ رہا ہوں۔ یہ مثال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں کہا کہ میں نے آپ کے سامنے یوں کہا کہ آسمان بلند ہے، میں نے آپ کے سامنے یوں کہا کہ انسان کاتب ہے، تو سن کر کے آپ کو تین چیزیں حاصل ہوئی۔ تو تین چیزوں کا حصول سننے کی صورت میں ہوا، دیگر ذرائع سے بھی ہو سکتا، اپنے آپ بھی بغیر سنے ہوئے بھی ہو سکتا۔ ایک مثال اور دیکھیے، اس کے بعد میں ڈائریکٹ مین مطلب میں آ جاؤں گا۔ ایک شخص، ایک اجنبی شخص جس کا نام زید ہے، ایک اجنبی شخص آپ کے سامنے رونما ہوا اس حال میں کہ اس کی لمبی داڑھی ہے، عبا چغا امامہ ہے، اور جبہ ہے۔ تو عبا چغا امامہ میں بارش اجنبی شخص آپ کے سامنے رونما ہوا،
اور آپ کو لگا کہ یہ اجنبی شخص جو زید ہے عالم ہے، آپ کو ایسا لگا، آپ کی نظر اس آدمی پہ پڑی، جو آپ کی نظر اس آدمی پر پڑی ویسے ہی آپ کو لگا کہ یہ زید عالم ہے۔ تو مجھے بتائیے، 3 صورتیں آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی ایک شخص کو دیکھ کر، تو ان صورتوں کے حصول کے لیے الفاظ ضروری نہیں کہ الفاظ سے ہی یہ صورتیں حاصل ہوں، الفاظ سے بھی یہ تصورات حاصل ہوتے ہیں، غیر الفاظ سے بھی یہ حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خود دیکھا ایک اجنبی شخص کو اور دیکھ کر کے آپ کو لگا کہ یہ زید عالم ہے، تو زید جس پر آپ کی نظر پڑی اور آپ کے ذہن میں اس کا عالم ہونا آیا تو 3 چیزیں آپ کو حاصل ہوئی۔ زید کی صورت ذہنیہ آپ کے عقل میں، زید کی صورت حاصل ہے، آپ کے ذہن میں زید کی صورت حاصل اور عالم کی صورت حاصل، اور آپ کے ذہن میں عالم کے ثبوت کی نسبت زید کی طرف، اس کی صورت حاصل، یہ 3 چیزیں حاصل ہوئی۔ تو کہیں گے ابھی تک آپ پھرا رہے ہیں، اس صورت میں 3 صورتیں حاصل ہوئی، آسمان بلند ہے وہاں 3 صورتیں حاصل ہوئی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ سوال یہ ہے، یہ علم تصور ہے یا تصدیق ہے؟ مناطقہ اس علم کو تصور کہتے ہیں کہ تصدیق؟ یہ بتائیے، یہ ہے مین سوال آپ کا۔ جواب دیکھیے، اس موڑ پر جب آپ آتے ہیں، اس طرح کا جملہ، اس طرح کا قضیہ نسبت تامہ خبریہ پر مشتمل قضیہ اور جملہ جب آپ کو حاصل ہوتا ہے تو ہمیشہ جناب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی کیفیت، آپ کا ادراک ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیشہ ایک جیسا ہوتا تو میں ایک لفظ میں بول دیتا تھا کہ اس طرح کے جملے کا ادراک تصور ہے یا تصدیق۔ اگر ہمیشہ آپ کا ادراک ایک جیسا ہوتا، نسبت تامہ خبریہ کا آپ کا ہر ادراک، نسبت تامہ خبریہ کی ہر صورت ذہنیہ اگر آپ کی ایک جیسی ہوتی تو ایک جملے میں میں جواب دے سکتا تھا کہ یہ ادراک تصور ہے یا یہ ادراک تصدیق ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی وقت آپ کے اس ادراک کی کیفیت اذعان والی ہوتی ہے، کسی وقت آپ کے اس ادراک کی کیفیت شک والی ہوتی ہے، کسی وقت آپ کے اس علم کی حالت وہم والی ہوتی ہے، کسی وقت آپ کے اس ادراک کی کیفیت ظن والی ہوتی ہے، کسی وقت آپ کے اس ادراک کی کیفیت تقلید والی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نسبت تامہ خبریہ کا جو آپ ادراک کرتے ہیں، نسبت تامہ خبریہ کا جو آپ کو ادراک ہوتا ہے، یعنی نسبت تامہ خبریہ کی صورت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، سدا یہ صورت
ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مختلف رنگوں سے رنگین ہوتی ہے۔ کبھی اذعان کے رنگ سے رنگین ہوتی ہے تو کبھی شک، وہم، ظن، خیال وغیرہ کے رنگوں سے آلودہ بھی ہوتا آپ کا ادراک۔ تو آپ کا ادراک سدا ایک جیسا نہیں ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، یہ نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، خود یہ صورت ذہنیہ آپ کے نزدیک ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی وہم والی ہوتی ہے، کبھی شک والی ہوتی ہے، کبھی ظن والی ہوتی ہے، کبھی جزم والی ہوتی ہے، کبھی یقین والی ہوتی ہے۔ تو میں ایک جملے میں کیسے اس کا جواب دے دوں آپ کو کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ ایک جملے میں جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ادراک نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ اگر اذعان پر مشتمل ہے تو تصدیق ہے۔ نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ اگر واقع کے مطابق مانی ہوئی ہے تو تصدیق ہے، اور اگر واقع کے مطابق مانی ہوئی نہیں ہے تو تصور ہے۔ آپ کہیں گے ابھی بھی آپ نے نہیں بتایا کہ آسمان بلند ہے کا ادراک تصور ہے یا تصدیق، انسان کاتب ہے یا زید کاتب ہے کا ادراک تصور ہے یا تصدیق۔ ابھی بھی آپ نہیں بولے کہ یہ ادراک تصور ہے یا تصدیق، اتنا بولنے کے باوجود آپ کا سوال پھر یہی ہوگا۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں بول سکتا ہوں، مگر آپ سے ایک سوال کرنے کے بعد تصور و تصدیق کی تصریح کر دوں گا کہ یہ تصور ہے یا تصدیق۔ آپ نے پوچھا کہ آسمان بلند ہے کا ادراک تصور ہے یا تصدیق، پوچھنے کا مطلب، مجھ سے پوچھنے کا مطلب آپ بتائیے، لیکن میں آپ کے سوال پر پہلے ایک سوال کروں گا تب اس کا جواب دے پاؤں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آسمان بلند ہے جو ایک قضیہ ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ ہے، اس نسبت کا آپ سے سوال، اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے، جیسا جواب دیں گے ویسا میرا جواب ہوگا، یہ جو نسبت آپ کو حاصل ہے بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کی طرف، میرا سوال یہ ہے کہ آیا آپ کو اس نسبت کا اذعان ہے؟ آیا آپ کو اس نسبت کا اعتقاد ہے؟ میرا سوال یہ۔ پھر آپ کی طرف سے سوال، یہ نسبت کے اعتقاد کا مطلب کیا؟ آپ کا سوال۔ جواب، آیا یہ نسبت آپ کے نزدیک واقع کے مطابق مانی ہوئی ہے؟ آیا آپ کا آپ کا ذہن اس
بات کو باور کر رہا ہے کہ یہ نسبت تامہ خبریہ جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا ذہن اس بات کو باور کر رہا ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، کیسی آپ کے ذہن میں ہے؟ بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کے لیے۔ میرا سوال، کیا آپ کا ذہن اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ نسبت یعنی بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے، تو کیا آپ کا ذہن مان رہا ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی ہی نفس الامر بھی ہے؟ آپ کا ذہن اس بات کو مان رہا ہے؟ اگر آپ کا ذہن اس بات کو مان رہا ہے، کس بات کو مان رہا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن میں کیسی ہے کہ آسمان کے لیے بلندی ہے، بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کے لیے، آپ کا ذہن مان رہا ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسے ہی نفس الامر میں بھی ہے، ویسے ہی واقع میں بھی ہے۔ اگر آپ کا ذہن اس بات کو مان رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس نسبت بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کے لیے آپ کو اس نسبت کا اعتقاد ہے، اس نسبت کا اعتقاد ہے، آپ کو اس نسبت کا اذعان ہے۔ اگر آپ کا ذہن اس بات کو مان رہا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعتقاد ہے۔ کیا اعتقاد ہے؟ کہ اس بات کا اعتقاد ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی ہی واقع میں بھی ہے۔ آپ کو اس نسبت کا اعتقاد ہے، آپ کو اس نسبت کا اعتقاد ہے، تو پھر آپ کا یہ علم تصدیق ہے۔ اور اگر اعتقاد نہیں ہے، یہ نسبت آپ کے نزدیک مانی ہوئی ہے، کیا مانی ہوئی ہے؟ باور شدہ ہے، آپ نے مان لیا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی نفس الامر میں ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آسمان بلند ہے، نفس الامر میں بھی آسمان بلند ہے۔ آپ نے اس بات کو مان لیا تو آسمان کے بلند ہونے کی آپ کو تصدیق ہے، آپ کا یہ علم تصدیق ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے تو پھر آسمان بلند ہے کا علم، اگر آپ کو اعتقاد نہیں ہے تو آپ کا یہی علم تصدیق نہیں ہے، تصور ہے۔ تو تصدیق کے مقام پہ آئیے کہ تصدیق کا مقام کیا ہے؟ تصدیق کا مقام ہے اعتقاد، نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد۔ کیا؟ نسبت تامہ خبریہ کے وقوع کا اعتقاد۔ تو تصدیق نام ہے نسبت تامہ خبریہ کے وقوع اور لا وقوع۔ میں ایک شق کو لے رہا ہوں، نسبت تامہ خبریہ، سمجھ رہے ہیں؟ نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ کے وقوع، نسبت تامہ خبریہ سلبیہ کے لا وقوع کہ ادراک کا نام تصدیق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ادراک ہے، آپ کو ادراک ہے اس بات کا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسے ہی واقع میں بھی ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ اور اگر اس بات کا ادراک نہیں ہے تو تصور ہے۔ اب ایک دو مثال اور لیتا ہوں، لیکن مثال میں جانے سے پہلے تو تصدیق کے لیے ذرا سا ایک منٹ رک کر کے غور کیجئے کہ ایک تصدیق حاصل ہو، ایک تصدیق کے حصول کے لیے، ایک تصدیق کے وجود کے لیے کیا کیا
تصورات درکار ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ تصدیق کس کا نام ہے؟ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کے اعتقاد کا نام ہے۔ تو اعتقاد کس کا؟ وقوع نسبت لا وقوع نسبت کے اعتقاد۔ تو اس اعتقاد کے لیے ضروری ہے وقوع نسبت لا وقوع نسبت۔ میں وقوع اور لا وقوع کنفیوژن ہوں گے، ایک کو میں لے رہا ہوں وقوع کو۔ تو تصدیق نام ہے وقوع کے اعتقاد کا، اور وقوع کون؟ نسبت تامہ خبریہ کے وقوع۔ تو تصدیق وقوع نسبت کے اعتقاد کا نام ہے وقوع نسبت تامہ خبریہ۔ تو اعتقاد سے پہلے وقوع نسبت تامہ خبریہ، اور وقوع نسبت تامہ خبریہ سے پہلے نسبت تامہ خبریہ، یعنی اعتقاد موقوف ہے وقوع نسبت تامہ خبریہ پر، اور وقوع نسبت تامہ خبریہ خود نسبت تامہ خبریہ پر، اور نسبت تامہ خبریہ کا وجود موقوف ہے محکوم علیہ اور محکوم بہ کے وجود پر۔ تو ایک تصدیق کے حصول کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ایک تصدیق ہمارے پاس، ایک تصدیق کے حاصل ہونے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ محکوم علیہ کے تصور کی، محکوم بہ کے تصور کی، نسبت حکمیہ کے تصور کی، اور حکم کی۔ تو آسمان بلند ہے، اس بات کی تصدیق میں آسمان محکوم علیہ ہے، بلند محکوم بہ ہے، اور بلندی کے ثبوت کی نسبت آسمان کی طرف یہ نسبت حکمیہ ہے، جس پر ہماری زبان میں ہے کا لفظ یہاں پر دال ہے۔ تو محکوم علیہ کا تصور یہ تصدیق نہیں ہے، محکوم بہ کا تصور تصدیق نہیں ہے، نسبت حکمیہ کا، صرف سادہ نسبت حکمیہ کا تصور یہ بھی تصدیق نہیں ہے، بلکہ یہ جو نسبت حکمیہ ہے اس کے وقوع کا ادراک یا لا وقوع کا ادراک یہ ہے تصدیق۔ اس کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک یہ ہے تصدیق کا مطلب، یعنی مان لینا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی ہی واقع میں بھی ہے، مان لینا اس بات کو کہ جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی واقع میں بھی ہے۔ آپ کا اصل سوال یہ تھا کہ نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، مثال کے طور پر آسمان بلند ہے، اس قضیہ میں نسبت تامہ خبریہ پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نسبت تامہ خبریہ کا ادراک تصور ہے یا تصدیق؟ آپ کا سوال یہ تھا۔ اس جواب دینے میں گفتگو ذرا سی لمبی ہو گئی، مگر مقصد یہ تھا کہ وضاحت ہو جائے۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، نسبت تامہ خبریہ کا ادراک تصور ہے یا تصدیق؟ اس سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ آپ کا یہ ادراک جو ہے، نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ، یہ صورت ذہنیہ، نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ اگر واقع کے مطابق مانی ہوئی ہے،
یہ صورت ذہنیہ اگر واقع کے مطابق مانی ہوئی ہے تو یہ تصدیق ہے، ورنہ تصور ہے۔ آپ کہیں گے نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ کا واقع کے مطابق مانی ہوئی ہونا باور شدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نسبت تامہ خبریہ واقع کے مطابق مانی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں بتا چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا ذہن اس بات کو مانتا ہے، آپ کے ذہن نے اس بات کو مان لیا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، مثلاً بلندی کے آسمان بلند ہے میں بلندی کے ثبوت کی نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، واقع میں بھی ایسی ہے۔ تو یہ نسبت تامہ خبریہ کی صورت ذہنیہ کا واقع کے مطابق باور شدہ ہونا ہے۔ اگر آپ کا ذہن اس بات کو مانتا ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی ہی واقع میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسبت کا آپ کو اعتقاد ہے، اذعان ہے، اور یہی تصدیق ہے۔ یہی تصدیق ہے۔ اب آسمان بلند ہے، اس کا آپ کو اعتقاد ہے، آپ کا ذہن مانتا ہے کہ یہ نسبت نفس الامر میں واقع ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ اب تصدیق ہے تو کون سی تصدیق ہے؟ تصدیق ایجابی ہے۔ تو تصدیق کی دو قسم، تصدیق ایجابی، تصدیق سلبی۔ تصدیق سلبی یعنی نسبت سلبیہ، نسبت تامہ خبریہ سلبیہ جیسی آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا ذہن مانتا نفس الامر میں بھی ویسی ہی ہے، تو یہ تصدیق سلبی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہا گیا بکر اندھا نہیں ہے، سنتے ہی 3 چیزوں کا تو علم آپ کو حاصل ہوا، 3 صورت ذہنیہ، 3 صور ذہنیہ آپ کو حاصل ہیں۔ پھر آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ یہ نسبت جیسے ہمارے ذہن میں منتفی ہے ویسے نفس الامر میں بھی منتفی ہے، تو یہ تصدیق سلبی ہے۔ تصدیق سلبی ہے۔ مثال کے طور پہ بکر اندھا نہیں ہے، سنا آپ نے، آپ کے ذہن میں سن کر کے اندھے پن کی نسبت زید سے برطرف ہے۔ اب آپ کا ذہن اس بات کو مانتا ہے کہ جس طریقے سے اندھے پن کی نسبت ہمارے ذہن میں برطرف ہے ویسے ہی نفس الامر میں بھی برطرف ہے، تو اس وقت آپ کو اس بات کی تصدیق حاصل ہے کہ زید اندھا نہیں ہے، اور یہ تصدیق سلبی ہے۔ اس وضاحت کے بعد کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے، تصور میں تو ابھی ہم نہیں آئے ہیں، تصدیق کس چیز کا نام ہے، آپ کا سوال یہ کہ گفتگو اتنی لمبی کیوں کیے کہ نسبت کا ادراک اگر اذعان کے طور پر ہے، نسبت کا ادراک اذعان کے طور پر ہے، اعتقاد کے طور پر ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ یعنی ادراک اس طور پر ہے، نسبت کا ادراک اس طور پر ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی واقع میں بھی ہے، یہ نسبت واقع کے مطابق ہے، اس طور پر اگر اعتقاد ہے تو تصدیق ہے۔ یہ گفتگو اتنی لمبی کیوں کر ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نسبت یعنی نسبت تامہ خبریہ یہ وہ نسبت ہے کہ اس نسبت سے اذعان کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور اس نسبت سے شک کا بھی تعلق ہوتا ہے، ظن کا بھی تعلق ہوتا ہے، وہم کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ
نسبت تامہ خبریہ ایک گھاٹ کی طرح ہے، جس گھاٹ پہ طرح طرح کے مویشی پانی پینے کے لیے اترتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کہ گھاٹ پر مختلف قسم کے جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں، ایسے ہی نسبت تامہ خبریہ ایک گھاٹ کی طرح ہے کہ یہاں شک کا بھی ورود ہوتا، وہم کا بھی ورود ہوتا، اذعان کا بھی ورود ہوتا۔ کیسا ہوتا؟ ایک جھلک صرف اتنی سی میں آپ کو دکھلا رہا ہوں۔ کئی بار آپ کو نسبت تامہ خبریہ حاصل ہوتی ہے تو اس نسبت میں آپ متشکک ہوتے ہیں، اس نسبت میں آپ کو شک ہوتا، جیسے آپ کے سامنے کہا گیا کہ زید عالم ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن کہتا ہے عالم ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا۔ بلب سے دیگر آپ کے دل میں جتنا زید کا عالم ہونا آتا ہے اتنا ہی عالم نہ ہونا بھی آتا ہے، تو نسبت کے دونوں جانب برابر ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے عالم ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، تو اس نسبت میں آپ کو شک ہے۔ تو کئی مرتبہ نسبت میں شک بھی ہوتا کہ نسبت کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہی جملہ آپ کے سامنے کہا گیا تو دل میں زیادہ آتا ہے کہ عالم ہے، مگر تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے کہ عالم نہیں ہے۔ تو اس نسبت، یہ جو نسبت ہے زید عالم ہے، عالم ہونے کی نسبت جو زید کی طرف کی گئی، دل میں زیادہ آتا ہے کہ عالم ہے، تو عالمیت کا ظن ہے اور لا عالمیت کا وہم ہے۔ تو وہم کا بھی اس نسبت سے تعلق اور ظن کا بھی اس نسبت سے تعلق، وہیں اسی نسبت سے اذعان کا بھی تعلق، جیسا کہ ما سبق میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ نسبت حکمیہ سے شک بھی متعلق، وہم بھی متعلق اور اذعان بھی اسی سے متعلق، یعنی اسی نسبت کا اعتقاد ہے۔ کیا اعتقاد؟ کہ جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی واقع میں بھی ہے، اعتقاد ہے، اس نسبت کا اعتقاد ہے۔ آپ کا ذہن باور کرتا ہے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسی نفس الامر میں بھی ہے، تو یہی اعتقاد، یہ اذعان کس کا؟ نسبت کا۔ تو اذعان کا تعلق نسبت سے ہوا، تو نسبت تامہ خبریہ وہ ہے کہ اس سے اذعان کا بھی تعلق اور اسی نسبت تامہ خبریہ سے شک اور وہم کا بھی تعلق۔ ہاں، اگر اذعان ہے تو پھر یہ علم تصدیق ہے، اور اذعان نہیں ہے، شک ہے یا وہم ہے، تو پھر یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے۔ تصدیق کس چیز کا نام؟ نسبت تامہ خبریہ کے اذعان کا نام تصدیق ہے۔ اعتقاد اس بات کا کہ یہ نسبت نفس الامر میں واقع ہے یا واقع نہیں ہے، نسبت ثبوت یا واقع ہے، نسبت سلبی یا واقع نہیں ہے، اس بات کا اعتقاد اور اذعان یہ تصدیق ہے۔ تو وہ علم جو اذعان ہے، وہ ادراک جو اذعان ہے، وہ ادراک جو ایسا ہے، وہ ادراک جو اذعان پر مشتمل ہے، اعتقاد پر مشتمل ہے، وہ تصدیق ہے، اور وہ ادراک جو اذعان سے خالی ہے، حکم سے خالی ہے، وہ تصور ہے۔ اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم۔ مصنف اس عبارت سے علم کی دو قسموں میں سے ایک قسم جو تصور ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو۔
مثال کے طور پہ زید کا ادراک تصور ہے، جیسے کہ میں مثال بیان کر چکا، تو تصور اس ادراک کا نام ہے، تصور اس صورت ذہنیہ کا نام ہے جو صورت ذہنیہ حکم سے خالی ہو۔ والمراد بالحکم نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا وان شئت قلت ایقاعا او انتزاعا۔ اور مراد حکم سے، ابھی جو آپ نے تصور کی تعریف میں حکم دیکھا، اسی طریقے سے جو آگے تصدیق کی تعریف آ رہی اس میں بھی حکم ہے۔ تو لفظ حکم معتبر ہے تصور کی تعریف میں بھی اور تصدیق کی تعریف میں بھی۔ تصور کی تصدیق کی تعریف میں وجوداً معتبر ہے اور تصور کی تعریف میں عدماً معتبر ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حکم کا لفظ معتبر ہے تصور کی تعریف میں بھی، جو آپ نے دیکھا الادراک الخالی عن الحکم، تو حکم، لفظ حکم تصور کی تعریف میں عدماً معتبر ہے، اور یہی لفظ حکم تصدیق کی تعریف میں وجوداً معتبر ہے کہ آگے کی عبارت ہے اما تصدیق فہو علی قول الحکم عبارۃ عن الحکم، تصدیق حکم کا نام ہے۔ تو تصدیق کی تعریف میں بھی یہ لفظ حکم معتبر ہے وجوداً، تو چونکہ حکم معتبر ہے تصور کی تعریف میں بھی اور تصدیق کی تعریف میں بھی، تو مصنف نے اشارہ کرنا چاہا، سمجھ رہے ہیں، کہ حکم سے مراد کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہا اپنے قول والمراد بالحکم سے۔ واضح رہے کہ حکم کا لفظ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ تصور کی تعریف میں بھی معتبر ہے اور تصدیق کی تعریف میں بھی معتبر ہے۔ مناطق کا لفظ حکم کا اطلاق دو معنی پر کرتے ہیں۔ ایک تو نفس نسبت تامہ خبریہ، جس کی تفصیل ابھی میں بیان کر چکا، دوبارہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مناطق کا حکم نسبت تامہ خبریہ پر بھی حکم کا اطلاق کرتے ہیں، اور دوسرے لفظ میں کہیں نسبت تامہ خبریہ، جس کی تعبیر عام طور سے منطق کی کتابوں میں، جس کی تعبیر عام طور سے مناطق کا نسبت حکمیہ سے کرتے ہیں۔ تو نسبت تامہ خبریہ سمجھ رہے ہیں، جس کو بار بار میں بیان کر چکا ہوں کہ نسبت تامہ خبریہ، جس کی تعریف بھی آپ نے سن لیا کہ جو صادق یا کاذب مانی جا سکے، یہی نسبت تامہ خبریہ ہے۔ تو نسبت تامہ خبریہ کی تعبیر عام طور سے مناطق کا نسبت حکمیہ سے کرتے ہیں، نسبت حکمیہ سے کرتے ہیں، اور نسبت حکمیہ سے تعبیر کرتے ہیں کس کی؟ نسبت تامہ خبریہ کی۔ مگر اس نسبت تامہ خبریہ ہی پر بجائے نسبت حکمیہ کے کبھی لفظ حکم کا اطلاق کر دیتے، یعنی لفظ حکم بولتے ہیں کبھی کبھی مناطق کا، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نسبت حکمیہ، یعنی نسبت تامہ خبریہ۔ تو کیا سمجھا آپ نے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ مناطق کا حکم کا لفظ بولتے ہیں کس معنی میں؟ نسبت حکمیہ کے معنی میں۔ حکم کا لفظ بولتے ہیں کس پر؟ نسبت تامہ خبریہ پر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی بلکہ زیادہ تر اسی نسبت تامہ خبریہ کے ادراک پر بھی، نسبت تامہ خبریہ کے ادراک علی وجہ الاذعان،
مشتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا بولا؟ لفظ حکم کا مناطقہ کبھی اطلاق کرتے ہیں نسبت حکمیہ پر، یعنی لفظ حکم بولتے ہیں اور اس سے مراد نسبت حکمیہ یعنی نسبت تامہ خبریہ لیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور عام طور پر مناطقہ جب حکم بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نسبت حکمیہ کا ادراک۔ صرف پہلے بولا تھا نسبت حکمیہ یا نسبت تامہ خبریہ، اب دوسری بات یہ بول رہا ہوں کہ حکم بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں نسبت تامہ خبریہ کا ادراک علی وجہ الاذعان۔ اس پر بھی مناطقہ، اس معنی پر بھی مناطقہ اطلاق کرتے ہیں لفظ حکم کا، لفظ حکم بول کر کے یہ معنی بھی مراد لیتے ہیں۔ مگر آپ سنے ہوں گے کہ ابھی کیا کہا؟ حکم، لفظ حکم بولتے ہیں اور اس سے مراد کبھی نسبت تامہ خبریہ لیتے ہیں، یعنی جس کی تعبیر عام طور سے نسبت حکمیہ سے کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ لفظ حکم کبھی نسبت حکمیہ پر بھی بولتے ہیں، اور لفظ حکم کا اطلاق کبھی کس پر کرتے ہیں؟ نسبت حکمیہ کے ادراک علی وجہ الاذعان پر بھی، ادراک علی وجہ الاذعان پر بھی لفظ حکم کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور کبھی حکم بول کر کے مناطقہ مراد لیتے ہیں نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ کا وقوع، نسبت تامہ خبریہ سلبیہ کا لا وقوع، بلفظ دیگر حکم نفس وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بھی حکم کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا حاصل یہ کہ یہ لفظ حکم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا حاصل یہ کہ لفظ حکم کا اطلاق مناطقہ کے یہاں تین معنی پر نظر آتا ہے کہ حکم بولتے ہیں، کبھی مراد لیتے ہیں نسبت حکمیہ، لفظ حکم بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں نسبت حکمیہ کا ادراک علی وجہ الاذعان، اور لفظ حکم بولتے ہیں اور اس سے مراد کبھی نفس وقوع نسبت لا وقوع نسبت تامہ خبریہ یہ مراد لیتے ہیں۔ تو تین معنی پر لفظ حکم کا اطلاق مناطقہ کے یہاں شائع ہے، مگر عام طور سے جب لفظ حکم مناطقہ بولتے ہیں تو اس سے عام طور سے زیادہ تر حکم سے مراد نسبت حکمیہ کا ادراک علی وجہ الاذعان۔ اب کہیں گے ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ لفظ حکم تینوں پر بولا جاتا، تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں فرق بیان کر چکا ہوں، جو بات باقی ہے اس کو بیان کروں۔ ابھی آپ نے سنا حکم نسبت تامہ خبریہ یعنی نسبت حکمیہ پر بھی بولا جاتا، تو نسبت حکمیہ خود معلوم ہے، علم نہیں ہے، نسبت خبریہ کی صورت ذہنیہ علم ہے۔ تو حکم کا اطلاق نسبت حکمیہ نسبت تامہ خبریہ پر بھی ہوتا ہے، تو یہ نسبت تامہ خبریہ یہ معلوم کے قبیل سے، علم سے نہیں، اس کا علم ایک الگ چیز ہے۔ تو حکم بولا جاتا ہے نسبت تامہ خبریہ پر بھی، مناطقہ کو حکم کا اطلاق نسبت تامہ خبریہ پر بھی کرتے ہیں، یہ نسبت تامہ خبریہ معلوم۔ اسی طریقے سے حکم کا اطلاق مناطقہ کے یہاں وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر ہے، وقوع نسبت لا وقوع نسبت یہ بھی معلوم۔ اسی طریقے سے لفظ حکم کا اطلاق نسبت تامہ خبریہ کے ادراک علی وجہ الاذعان پر بھی، یہ ہے ادراک۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ مناطقہ کے یہاں حکم کا اطلاق، مناطقہ کے یہاں حکم کا اطلاق معلوم پر بھی ہے، علم پر بھی ہے۔ منطق کی کتابوں میں جب لفظ حکم کا استعمال ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں
کہ حکم علم پر بھی بولا جاتا، معلوم پر بھی بولا جاتا۔ نسبت تامہ خبریہ کا علم علی وجہ الاذعان، نسبت تامہ خبریہ کا ادراک علی وجہ الاذعان، اس پر بھی مناطقہ حکم بولتے ہیں، اور یہ ادراک، علم، تصدیق ہے۔ اور یہی حکم معلوم پر بھی بولا جاتا ہے، نسبت حکمیہ پر بھی بولا جاتا ہے، نسبت تامہ خبریہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہی حکم نسبت تامہ خبریہ کے وقوع اور لا وقوع پر بھی بولا جاتا ہے، جو دونوں معلوم کے قبیل سے ہیں۔ تو مناطقہ کے یہاں حکم کا اطلاق علم پر بھی ہے اور معلوم پر بھی ہے۔ مناطقہ حکم بول کر کے کبھی علم مراد لیتے ہیں، کبھی معلوم مراد لیتے ہیں۔ یہ اس وضاحت کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ عبارت میں حکم کا لفظ آتا ہے، کتابوں میں حکم کا لفظ آتا ہے، اور کہیں حکم سے مراد ادراک ہے، کہیں حکم سے مراد مدرک و معلوم ہے، تو طلبہ کنفیوزن ہو جاتے ہیں۔ کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے نزدیک واضح ہونا چاہیے کہ لفظ حکم کا اطلاق ادراک پر بھی مناطقہ کے یہاں ہے، اور مدرک پر بھی ہے، علم پر بھی ہے، معلوم پر بھی ہے۔ یہ بات آپ کے نزدیک واضح رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے مصنف کیا کہتے ہیں۔ مراد حکم سے ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف نسبت کرنا ہے ایجاب کے طریقے پر، جیسے زید کاتب میں کاتب کی زید کی طرف اسناد ہے ایجاب کے طریقے پر، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، محمول کی موضوع کی طرف، جیسے زید کاتب آپ نے کہا، یا الانسان کاتب آپ نے کہا، تو کاتب کی اسناد کیا انسان کی طرف۔ انسان محکوم علیہ اور کاتب محکوم بھی، یہ ایک چیز کی اسناد، ایک چیز کی نسبت کرنا ہے دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طور پر۔ اور آپ کا قول زید کاتب نہیں ہے، یہاں بھی اسناد ہے، مگر یہاں جو اسناد ہے یہ سلب کے طور پر ہے۔ تو زید کاتب میں ایک چیز کی اسناد دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طور پر ہے، اور زید لیس بکاتب میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف سلب کے طریقے پر ہے۔ کہتے ہیں حکم سے مراد ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ہے ایجاب کے طور پر یا سلب کے طور پر۔ آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ہے ایکا کے طور پر، انتزاع کے طور پر۔ ایکا یعنی یہ نسبت واقع ہے، یہ نسبت واقع نہیں ہے۔ وقد یفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوعها، لفظ حکم کی تفسیر کبھی تو اس سے کی جاتی ہے، اور کبھی یعنی لفظ حکم کی تفسیر وقوع نسبت لا وقوع نسبت سے بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کما اذا تصورت زیدا وحدہ، جس طریقے سے کہ جب آپ نے صرف زید کا تصور کیا۔ یہ جو مثال آ رہی ہے کس کی مثال ہے؟ اس تصور کی مثال ہے جو حکم سے خالی ہے۔ جیسے کہ آپ نے صرف زید کا تصور کیا یا صرف قائم کا تصور کیا، بغیر قیام کو زید کے لیے ثابت کیے ہوئے یا قیام کی زید سے نفی کیے بغیر آپ نے کیا، تو یہ تصور ہے۔ تو صرف زید کی صورت ذہنیہ تصور ہے، صرف قائم کی صورت ذہنیہ تصور ہے۔ اما تصدیق، علم کی دوسری قسم تصدیق ہے۔ اس تصدیق کی تعریف کر رہے ہیں اس عبارت سے کہ تصدیق حکماء کے قول پر۔ یہ لفظ حکماء کے قول پر، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو تعریف آ رہی ہے یہ حکماء کے قول پر، مطلب تصدیق کی تعریف میں اختلاف ہے۔ حکماء کے یہاں تصدیق کس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے۔ تو حکماء کیا کہتے ہیں؟ تصدیق نفس حکم کا نام ہے۔ اور حکم کس چیز کا نام ہے؟ میں پیچھے تفصیل بتا چکا۔ اعتقاد اس بات کا کہ یہ نسبت
واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ وقوع نسبت لا وقوع نسبت کا اعتقاد، وقوع نسبت لا وقوع نسبت کا اذعان، ادراک اس بات کا، مصنف کے لفظ میں ادراک اس بات کا کہ یہ نسبت واقع ہے یا یہ نسبت واقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں تصدیق حکمہ کے قول پر حکم کا نام ہے، اس حکم کا نام ہے جو تصورات ثلاثہ سے ملا ہوا ہو۔ فالتصورات الثلاثہ شرط لوجود التصدیق، تو تصورات ثلاثہ، اب یہ جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تصورات ثلاثہ یعنی تصورات ثلاثہ جو عبارت عارف التصورات الثلاثہ شرط لوجود التصدیق من ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور والامام الرازی یقول۔ تو حکمہ کے نزدیک تصدیق کس کا نام ہے؟ نفس حکم کا نام ہے، اس حکم کا نام ہے جو تصورات ثلاثہ سے مقارن ہو، اور امام کے نزدیک تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے۔ اور مصنف کی عبارت کو اگر مان لیا جائے تو یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ امام کے نزدیک تصدیق تصورات اربع، 4 ادراکات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ الفاظ بظاہر نہیں ہیں مصنف کے، مگر اس بات کی وضاحت کی جائے گی تو یہ تصورات ثلاثہ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ، یہ تصورات ثلاثہ اور حکم اس لیے بولا جا رہا ہے کہ امام سے اس سلسلے میں 2 روایتیں معلوم ہوتی۔ ایک تو مشہور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حکم ادراک نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور یہی مشہور ہے، مگر مصنف کی جو عبارت ابھی آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سے ایک قول یہ بھی ہے، امام فخر الدین رازی سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حکم ادراک و انفعال ہے، حکم ادراک و انفعال ہے۔ تو تصورات ثلاثہ یعنی تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ، بہرحال اس کے بغیر تصدیق تو حاصل نہیں ہو سکتی، جو تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ حصول تصدیق کے لیے تصدیق کا وجود بہرحال تصورات ثلاثہ پر موقوف ہے، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ کے وجود پر موقوف ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تصورات ثلاثہ حکمہ کے نزدیک تصدیق کے لیے شرط ہیں، تصدیق کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اور امام کے نزدیک شطر ہیں، جز ہیں، یعنی شے کا وجود جس کے اوپر موقوف ہو۔ واضح رہے کہ شے کا وجود جس کے اوپر موقوف ہو، یعنی وہ چیز جو شے کے وجود کے لیے موقوف علیہ، اگر وہ شے کے قوام و حقیقت میں داخل ہو تو وہ شطر اور جز کہلاتی ہے، اور اگر قوام و حقیقت میں داخل نہیں ہے، اس سے خارج ہو تو وہ شرط کہلاتی ہے۔ تو یہ تصورات ثلاثہ حکمہ کے نزدیک تصدیق کے لیے شرط ہے، کیونکہ ان کے یہاں تصدیق نفس حکم کا نام ہے، تو تصدیق کا وجود چونکہ اس پر موقوف ہے، تصورات ثلاثہ پر موقوف ہے، مگر تصدیق کی حقیقت میں یہ داخل نہیں ہے تصورات ثلاثہ، اس لیے تصورات ثلاثہ حکمہ کے یہاں تصدیق کے لیے شرط ہے، برخلاف امام کے نزدیک کہ تصدیق کی حقیقت میں داخل ہیں، اس لیے امام کے نزدیک یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے جز ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ دونوں کے یہاں فرق ہے۔ کیا فرق ہے تصدیق میں؟ کہ حکمہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، نفس حکم کا نام ہے، اور امام کے نزدیک تصدیق مرکب ہے۔ نظر کیجیے، کہتے ہیں تو تصورات ثلاثہ وجود تصدیق کے لیے شرط ہے، من ثم لا یوجد، اسی وجہ سے تصدیق تصور کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، یعنی چونکہ تصور تصدیق کے لیے شرط ہے، اس لیے تصدیق تصور کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ اور امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق نام ہے حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا۔ امام کے نزدیک
तस्दीक नाम है तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का। आप कहेंगे ये मुसन्निफ़ की इबारत तो नहीं बता रही है, मुसन्निफ़ की इबारत बता रही है कि तस्दीक नाम है तसव्वुरात अतराफ़ यानी महकूम अलैह, महकूम बिही और हुक्म के मजमूए का, ये इस बात को बता रही है। और आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तस्दीक नाम है तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा, हुक्म का लफ्ज़ जैसा कि आप सुन चुके हैं कि हुक्म, लफ्ज़ हुक्म का इतलाक़ निस्बत हुक्मिया पर भी होता है और लफ्ज़ हुक्म का इतलाक़ इदराके निस्बत हुक्मिया अला वजहिल इज़आन पर भी होता है। और जब ऐसा है, जिसकी तफसील मैं बयान कर चुका हूँ कि लफ्ज़ हुक्म दोनों पर बोला जाता है, तो यहाँ पर जो हुक्म है, इस हुक्म से मुराद इस हुक्म की दलालत इदराके निस्बत यानी इदराके निस्बत ताम्मा खबरिया, इदराके निस्बत अला वजहिल हुक्म की दलालत इदराके निस्बत अला वजहिल इज़आन अला वजहिल ईकान पर भी इस हुक्म का इतलाक़ है। यानी यहाँ जो हुक्म बोला जा रहा है, इस हुक्म की दलालत इस पर मुताबकतन है और इस हुक्म की दलालत निस्बत ख़बरिया पर इल्तिज़ामन है इस तौर पर कि इबारत में जो हुक्म है, इबारत में हुक्म का लफ्ज़ है और आप सुन चुके कि लफ्ज़ हुक्म बोला जाता है इदराके निस्बत से मुराद निस्बत ताम्मा ख़बरिया, इदराके निस्बत अला वजहिल इज़आन पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है और नफ्स निस्बत ख़बरिया पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है, जैसा कि आप सुन चुके हैं। तो इबारत में हुक्म की दलालत निस्बत हुक्मिया निस्बत ख़बरिया के इदराक अला वजहिल इज़आन पर बतरीके मुताबकत है और इसी लफ्ज़ हुक्म की दलालत निस्बत हुक्मिया पर बतरीके इल्तिज़ाम इल्तिज़ाम इस तौर पर है कि निस्बत हुक्मिया का इदराक अला वजहिल इज़आन निस्बत हुक्मिया के बगैर नहीं हो सकता। तो मुसन्निफ़ के इबारत में जो हुक्म का लफ्ज़ आया है, इसकी दलालत निस्बत हुक्मिया के इदराक अला वजहिल इज़आन पर भी है और निस्बत हुक्मिया पर भी है। एक पर बिल मुताबकत है, एक पर बिल इल्तिज़ाम है। अब जब ऐसा है कि हुक्म का इतलाक़ दोनों पर है, तो मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें एक लफ्ज़ से ही हासिल हो गई, निस्बत हुक्मिया और निस्बत ताम्मा ख़बरिया, जिसकी ताबीर निस्बत हुक्मिया से हम कर रहे हैं। तो निस्बत हुक्मिया और निस्बत हुक्मिया का इदराक अला वजहिल इज़आन, ये दोनों एक ही लफ्ज़ हुक्म से हासिल है। तो अगर इस पर आपका सवाल हो कि हुक्म से निस्बत हुक्मिया भी आप यहाँ पर मुराद लेंगे और इदराके निस्बत अला वजहिल इज़आन भी मुराद लेंगे, तो हकीकत व मजाज में इज्तिमा होगा। एक ही लफ्ज़ से उसका माने हकीकी और माने मजाजी दोनों मुराद लिया जाना लाजिम आएगा। इसके जवाब में मैं कहूँगा कि नहीं, जमा लाजिम नहीं आएगा, इसलिए कि ये जो कह रहा हूँ कि हुक्म से मुराद, मुसन्निफ़ की इबारत में जो हुक्म का लफ्ज़ आया है, इससे मुराद दोनों है, निस्बत हुक्मिया भी है और निस्बत हुक्मिया का इदराक अला वजहिल इज़आन भी है, इससे मुराद दोनों है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये इस तौर पर कि मुसन्निफ़ के कलाम में आने वाला लफ्ज़ हुक्म एक पर मुताबकतन दाल है, एक पर इल्तिज़ामन दाल है, तो ऐसी सूरत में जमा बैनुल हकीकत वल मजाज लाजिम नहीं आएगा। इसी बयान से ये बात साबित हो गई कि मुसन्निफ़ की मुराद ये है कि इमाम के नज़दीक हुक्म तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का नाम है। तो ये जो मैं कहा कि इमाम के नज़दीक तस्दीक तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का नाम है, इस पर आपका सवाल ये था कि इबारत तो ये बता रही है कि तसव्वुर महकूम अलैह, तसव्वुर महकूम बिही और हुक्म के मजमूए का नाम तस्दीक है। मुसन्निफ़ की इबारत इस बात को बता रही है, तो इस बात की वजाहत हो गई कि नहीं, मुसन्निफ़ की
اس بات کو بتا رہی ہے کہ تصدیق مصنف کے نزدیک بھی امام کے نزدیک مصنف بھی اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کے نزدیک تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے، اور اس بات کی پر دلالت مصنف کے الفاظ کی اس طور پر ہو رہی کہ حکم سے مصنف کی مراد نسبت حکمیہ بھی ہے، اور نسبت حکمیہ کا ادراک علی وجہ الاذعان بھی ہے۔ بہرحال والامام الرازی یقول، اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تصدیق نام ہے کس کا؟ حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا۔ فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قائم، تو جب آپ زید قائم کہیں اور وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید ایسا کہیں، اور زید کے قیام کا آپ کو اعتقاد ہو، تو آپ کو 3 علوم حاصل ہوں گے: ایک زید کا علم، دوسرے قائم کے معنی کا علم و ادراک، اور تیسرے اس معنی رابط کا علم جس کی تعبیر فارسی زبان میں ہست سے ایجاب میں کی جاتی ہے اور نست سے سلب میں کی جاتی، اور ہندی زبان میں جس کی تعبیر ہے اور نہیں سے کی جاتی ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الرَّابِطِ، اور اس معنی رابط کو وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الرَّابِطِ الْحُكْمُ تارةً، اور اس معنی رابط کو کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ اس عبارت میں جس بات کی طرف مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الرَّابِطِ الْحُكْمُ، اس معنی رابطی کو بھی کبھی حکم بول دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کو بھی حکم بول دیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الرَّابِطِ، واضح رہے کہ مصنف کی عبارت وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الرَّابِطِ، مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مصنف کی عبارت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حکم کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ پر واضح رہے، جو یہاں مصنف کی عبارت ہے اس عبارت سے یہ بات معلوم پڑتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ حکم کا اطلاق چند معنی پر مناطقہ کے یہاں ہوتا ہے۔ نمبر 1، مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکم کا اطلاق تصدیق پر بھی ہوتا ہے، یعنی مصنف کی عبارت یہ بتا رہی ہے کہ لفظ حکم تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے، لفظ حکم تصدیق پر بھی بولا جاتا۔ تو مصنف کی عبارت ایک تو اس بات کو بتا رہی ہے کہ لفظ حکم تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ حکم تصدیق پر بھی بولا جاتا؟ تو میں کہوں گا دیکھیے مصنف نے کہا ہے، کیا کہا؟ اما التصدیق فہو علی قول الحکماء الحکم، کیا کہا؟ کہ تصدیق حکماء کے قول پر صرف حکم کا نام ہے، تو حکم کا مصنف اطلاق کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ تصدیق کے اوپر۔ تو مصنف کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکم کا لفظ چند معنی پر بولا جاتا۔ نمبر 1، حکم کا لفظ تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بات مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب کہ حکم کا اطلاق تصدیق پر ہو
اور آپ جان چکے ہیں کہ تصدیق علم ہے تو حکم کیا ہوگا؟ علم ہوگا، یعنی حکم کا اطلاق علم پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بات مصنف کے کلام سے معلوم ہو رہی۔ دوسرے، حکم کا لفظ، مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ حکم کا لفظ وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بھی بولا جاتا ہے۔ حکم کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حکم کا لفظ وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بھی بولا جاتا، اس لیے کہ مصنف نے کہا کیا قد یفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوعها، کہ حکم کی تفسیر کس سے کی جاتی ہے؟ وقوع نسبت لا وقوع نسبت سے۔ تو مصنف کی عبارت سے اب تک کیا معلوم ہوا کہ حکم کا لفظ تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے، حکم کا لفظ وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بھی بولا جاتا، حکم کا لفظ تصدیق پر بولا جاتا، کیونکہ مصنف نے کہا کہ اما تصدیق فہو علی قول الحکم الحکم، حکم کا لفظ وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بھی بولا جاتا۔ یہ مصنف کی عبارت سے معلوم، کون سی عبارت سے؟ کہ مصنف نے کہا کہ قد یفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوعها، تو مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حکم کا لفظ وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت پر بھی بولا جاتا ہے۔ وقوع نسبت، وقوع اور لا وقوع سے مراد، وقوع نسبت لا وقوع نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ، نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ کا وقوع، نسبت تامہ خبریہ سلبیہ کا لا وقوع، یہ مراد ہے۔ اور مصنف کی عبارت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے، یہ بات بھی معلوم کہ حکم کا لفظ، یعنی جیسے کہ پہلی دو باتیں معلوم ہوئی کہ حکم تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے، حکم وقوع نسبت لا وقوع نسبت پر بولا جاتا، اسی طریقے سے مصنف کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ حکم نسبت حکمیہ پر، حکم نسبت تامہ خبریہ پر بھی حکم کا لفظ بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مصنف کہہ رہے ہیں وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعنَى الرَّابِطِ الْحُكْمُ تَارَةً، کہتے ہیں کہ اس معنی رابطی کو بھی حکم کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مراد معنی رابطی اگر نسبت تامہ خبریہ ہے تو، لیکن بہرحال معتبر اس میں یہ ہے کہ یہ نفس الامر کی حکایت کا مدار ہو تو واضح رہے۔ حکم پہلے دو معنی میں، سمجھ رہے ہیں، حکم پہلے معنی میں علم ہے، حکم پہلے معنی میں علم ہے، بعد کے دو معنی میں معلوم ہے، جس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ فَاعْلَمْ، جب آپ نے مضبوطی سے محفوظ کر لیا اس کو جو ہم نے بتایا، مصنف ایسا کہتے ہیں، جب آپ نے پختہ کر لیا اس کو جو ہم نے آپ کو بتایا، تو اب آگے جان لیجئے کہ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق معنی رابطی کے ادراک کا نام ہے، یعنی حکماء کہتے ہیں تصدیق نفس حکم کا نام ہے، اور حکم یہاں کس کے معنی میں؟ حکم یہاں ادراک ہے، علم ہے۔ تو حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق معنی رابطی کے ادراک کا نام ہے، نسبت حکمیہ کے ادراک علی وجہ الاذعان کا نام ہے، اور امام کہتے ہیں کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہ، اور تصور نسبت حکمیہ جس کو حکم کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے۔